اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 172 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ دوسرے پارے کا چوتھا رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع میں خاص طور پر اور امت مسلمہ کی تربیت کی جا رہی ہے۔ پہلے حصے میں بنی نوع انسان سے خطاب کیا، اور دوسرا حصہ اہل ایمان سے قرآن مجید مخاطب ہے۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اہل ایمان کو یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آج کی دنیا میں آپ دیکھیں جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کی پروڈکشن دیکھیں، ان کی چیزیں دیکھیں، یقیناً ان میں ملاوٹ نہیں ہوتی، اور وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی بات امت مسلمہ کے لیے ایک ترغیب ہے، اور قرآن مجید نے اس بات کو پہلے بیان کرنے سے ہماری ایک توجہ دلائی ہے ہمیں کہ یقیناً آج پوری دنیا میں دیکھیں تو بنی نوع انسان کو خطاب ہے، اور اب قرآن مجید یہاں اہل ایمان کو یہ بات کہہ رہا ہے۔ روان ترجمہ سنتے ہیں آیت کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ میں سے جو ہم نے رزق دیا تم کو، واشکروا للہ، اور شکر بجا لاؤ واسطے اللہ کے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہو، بندگی کرتے ہو۔ تو آیت دیکھیے، اہل ایمان کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے وہ پاکیزہ کھاؤ۔ اس پاکیزہ کے حوالے سے قرآن مجید نے اس رکوع کے آغاز میں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، وہاں حلالا طیبا مرکب توصیفی لے کے آیا، یعنی جو چیز پاک ہے وہ حلال ہے۔ یہاں حرام چیزوں کی بات نہیں ہو رہی، کتے کی بات نہیں ہو رہی، حرام جانوروں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں حلال چیزوں کو پاکیزہ کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ حلال چیزوں کو آپ غلط ذرائع سے نہ لیں، جھوٹ نہ بولیں، رشوت نہ لیں، ملاوٹ نہ کریں، بے ایمانی نہ کریں، ہیرا پھیری نہ کریں، تب یہ پاک ہوتی ہے روزی۔ اس اعتبار سے کہہ رہا ہے قرآن مجید کہ پاک جو چیز پاک ہم نے تم کو دی ہے وہ کھاؤ۔ اور پہلے بھی یہ بات کہی مرکب توصیفی کے اعتبار سے، اور یہاں اہل ایمان کو ایڈریس کر کے یہ بات کہہ رہا ہے قرآن مجید۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو پاکیزہ ہے ہم نے تم کو رزق دیا، اور ساتھ کہا ہے واشکروا، اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ یہاں شکر اور رزق حلال اس کا ایک گہرا تعلق ہے۔ شکر کے 3 درجے، شکر باللسان، شکر بالقلب، شکر بالجوارح۔ اور اگر ہم اس شکر کے اعتبار سے دیکھیں تو بہترین شکریہ جو ہے one in hand is better than two in the bush، یعنی جو چیز میسر ہے اس پر اللہ کا شکر بجا لانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھو، اور دین میں اپنے سے آگے والے آدمی کو دیکھو۔ ہم دنیا میں ہم اپنے سے آگے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، مل چکی ہیں، ہم ان کی ناشکری کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جب نعمت کی ناشکری ہے تو سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے، اور اس قرآن مجید کی بدولت امت مسلمہ کو رہنمائی مل رہی ہے، اور اس کا شکر بجا لاؤ، اس نعمت کا شکر بجا لاؤ جس میں یہ معلومات آپ کو مل رہی ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، تاکہ ہماری زندگی درست ہو جائے، ہماری معاشرتی زندگی میں اصلاح پیدا ہو جائے۔ ان نعمتوں کا شکر جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دی ہیں، بے شمار نعمتیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
ایک ایک نعمت کا ہم بدل نہیں دے سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا گھر، اچھی بیوی اور اچھی سواری یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو یہ میسر ہے، ہم اس کا شکریہ بجا لائیں۔ یہاں شکریہ سے مراد یہ ہے، ایک ہے شکر باللسان، کیا حال ہے شکر ہے، اور دوسرا ہے شکر بالقلب، دل سے شکر نکلنے سے انسان کے اعمال تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ایک ہے شکر بالجوارح، آدمی انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ اپنے مقصد کی طرف گامزن ہو جائے، یہ ہے شکر اس کا۔ اور اس شکر کے ساتھ اگر احسان بھی شامل کریں تو یقیناً تب یہ شکریہ ادا ہوتا ہے، اور آج ہم احسان فراموش ہو چکے۔ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو آدمی انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کرتا۔ انسانوں کے شکر کے حوالے سے یقینی بات ہے انسان ایک دوسرے کے کام آتا ہے، لیکن اس کے احسان کا بدلہ اس کو دیں، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، رہنمائی قرآن مجید میں دی ہے، اور قرآن ہمارے لیے نعمت ہے، اللہ کے کام میں لگ جائیں، مسلمان پیدا کیا ہے اس نے، اور اس کا حکم بجا لائیں، احسان کا بدلہ احسان دیں، اللہ کا احسان مانو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ کا احسان مانو جنہوں نے تم میں ایک رسول بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس آیت میں شکر کے اعتبار سے بات کی جا رہی تھی کہ اس کا شکریہ بجا لاؤ جو رزق تم کو دیا ہے۔ میں اس پر بھی حیران ہوں کہ بار بار قرآن مجید ہم سے رزق کے حوالے سے شکریہ کا مطالبہ کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے جو ہم کھانا کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، اور بے شمار ہم نعمتیں استعمال کرتے ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا کیا ہم نے جو گندم کھائی ہے خود جا کر بیجی ہے؟ اللہ کا انعام ہے۔ جو پھل ہم کھا رہے ہوتے ہیں کیا ہم نے باغ لگائے ہوئے ہیں؟ کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی روزی کا سبب بنایا ہے، کیسے اس میں انسان کے لیے یعنی وہاں تک رزق کے پہنچانے کا بندوبست کیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن یہاں جو بات کہی جا رہی تھی کہ وہ جو تمہیں رزق میسر ہے اس کو تم نے پاک ذریعے سے لینا ہے تب آپ کا شکریہ ادا ہوتا ہے، حلال ذریعے سے لینا ہے تب آپ کا شکریہ ادا ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو حلال ذریعے سے نہیں لیتے، رشوت لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، تو وہ پھر اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا۔ اور ساتھ ہی کہا جا رہا تھا ان کنتم ایاہ تعبدون، یعنی بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یعنی اس روزی کو، اس شکریہ کو اللہ تعالیٰ نے اس عبادت سے جوڑ دیا۔ اور وہ عبادت بنتی کیسے ہے؟ انسان دنیا کے کام آتا ہے، دنیا کے کام کرتا ہے، کوئی جوتا بنا رہا ہے، وہ جوتا انسانوں کے لیے بنا رہا ہے، کوئی کپڑا بنا رہا ہے انسانوں کے لیے بنا رہا ہے، اگر اس میں آپ نے کوئی ملاوٹ نہیں کی ہے تو وہ یقیناً اللہ کا حکم مان کر اس میں وہ بندگی کا عنصر شامل ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ آپ آیت کے اس ٹکڑے پر دیکھیں، اس جملے پر دیکھیں تو ہر انسان جو بھی کوئی صنعت بنا رہا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے تو اس کو فائدہ ہوگا، لیکن وہ انسانوں کے لیے کر رہا ہے، اور اگر اس میں ظلم اور زیادتی اور ناانصافی اور ملاوٹ نہیں کر رہا تو وہ اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کا حکم مان کر اس کی اللہ کی بندگی کر رہا ہے۔ اور اس آیت میں خاص طور پر اس طرح توجہ دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔